خوش آمدید ناظرین، میں آپ کی میزبان نورین شیخ اور آپ دیکھ رہے ہیں HSN نیوز۔ آج بتاریخ 14 سپٹمبر بروز چہارشنبے کو مسلم جنرل ہاسپٹل میں ایکس رے ڈپارٹمنٹ کا عظیم الشان افتتاح عمل میں لایا گیا۔ مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب جنرل سیکریٹری کے ہاتھوں یہ افتتاح عمل میں لایا گیا۔ بامقام مسلم جنرل ہاسپٹل، وادی ہدا، پہاڑ شریف روڈ، نیئر ہائی وے ہوٹل۔ ڈاکٹر مصباح الدین مسلم جنرل ہاسپٹل کے ایڈمنسٹریٹر نے میڈیا سے خطاب کرتے ہوئے بتایا کہ یہ ہاسپٹل کووڈ-19 کے پینڈیمک دور سے کام کر رہا ہے عوام کی سہولیات کے لیے۔ انہوں نے مزید کہا کہ الحمدللہ کئی لوگ اس ہاسپٹل سے استفادہ کرتے ہوئے صحت یاب بھی ہوئے ہیں۔ یہاں کے چارجز دوسرے ہاسپٹل کے بنسبت بہت کم ہیں۔ انہوں نے تمام عوام الناس سے گزارش کی ہے کہ مسلم جنرل ہاسپٹل سے ضرور استفادہ کریں۔ مولانا صاحب نے اس ہاسپٹل کے ایکس رے ڈپارٹمنٹ کے افتتاح پر پرخلوص مبارکباد پیش کی۔ پیش ہے HSN نیوز نیٹ ورک سے یہ خصوصی رپورٹ۔ مزید تازہ و اہم ترین خبروں سے جڑے رہنے کے لیے چینل کو YouTube پر ضرور سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ڈاکٹر مصباح الدین مسلم جنرل ہاسپٹل کا ایڈمنسٹریٹر ہوں۔ میرے بازو ڈاکٹر سیف اللہ خمانی آرتھوپیڈک سرجن ہیں اور ڈاکٹر سمیع الدین ہمارے مارکیٹنگ انچارج ہیں۔ الحمدللہ دواخانہ میں 21 سے کام کر رہا ہے۔ کووڈ سے ہم لوگ اسٹارٹ کیے تھے، اس کے بعد ماشاءاللہ سے دن بدن ہم اپنے سروسز میں اضافہ کر رہے ہیں، اور یہ دواخانہ یہ اور دواخانوں میں ایک اضافہ نہیں ہے بلکہ یہ پبلک کی سروس کے لیے ہم لوگوں نے یہاں کھولا ہے۔ یہ نو پروفٹ نو لاس کی بیس پہ ہم کام کرتے ہیں، اور الحمدللہ کافی لوگ یہاں پر صحت یاب ہو رہے ہیں، اور ہم ممکنہ کوشش کر رہے ہیں کہ کم سے کم ریٹ رکھیں، اور ہمارے ریٹس دوسرے دواخانوں کی بنسبت بہت کم ہیں، اور ICU ہمارے پاس 350 اور 3500 میں ہے، اور نارمل ڈیلیوری الحمدللہ ہم لوگ 8,000 میں کر رہے ہیں، اور 15,000 سیزرین کے لیے ہے، جس کے اندر دوائیں اور انویسٹیگیشنز علیحدہ ہیں۔ تو کوشش ہم یہ کر رہے ہیں کہ لوگ یہاں زیادہ سے زیادہ استفادہ کریں، اور کافی لوگ الحمدللہ استفادہ بھی کر رہے ہیں، اور عوام الناس سے گزارش کی جاتی ہے کہ آپ لوگ یہاں پر تشریف لائیں اور استفادہ کیجیے۔ یہ وادی ہدا شاہین نگر کے بالکل قریب میں ہے، اور اچھا لوکیشن ہے، اطراف کی آبادیوں کافی گنجان آبادیاں آزو بازو ہیں، اور یہاں پر اتنا بڑا دواخانہ نہیں ہے، اس لیے ہم لوگوں نے اس دواخانے کا یہاں پر افتتاح کیا تاکہ عوام الناس استفادہ کریں۔ چلیے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بڑی خوشی کی بات ہے کہ آج حیدرآباد میں جماعت اسلامی کے تحت قائم مسلم جنرل ہاسپٹل میں ایکس رے کے شعبے کا افتتاح ہو رہا ہے۔ اس ہاسپٹل کے افتتاح کے وقت بھی میں یہاں حاضر ہوا تھا، اور آج پھر حاضری ہوئی، اور یہاں کی ترقی کو دیکھ کر، یہاں کے کاموں کو دیکھ کر بڑی خوشی ہوئی۔ قرآن مجید نے ایک اصول بیان کیا ہے کہ دنیا میں کون سی چیزیں اور کون سی قومیں باقی رہتی ہیں، اور کون سی چیزیں اور قومیں ختم ہو جاتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ۔ جو چیز انسانیت کے لیے نفع بخش ہوتی ہے، مفید ہوتی ہے، جو قوم اپنا نافع اور مفید ہونا ثابت کر دیتی ہے، وہ اس زمین میں باقی رہتی ہے۔ اور اس کا برعکس مفہوم یہ ہے کہ جب کوئی قوم اپنی نافعیت کھو دیتی ہے، وہ دنیا کے لیے اس کی افادیت ختم ہو جاتی ہے، تو آہستہ آہستہ اس کی بساط لپیٹ دی جاتی ہے، اس کا وجود بھی دنیا سے ختم ہو جاتا ہے۔ تو انسانیت کے نافع ہونے کی جو صورتیں ہیں، ان میں بہت اہم صورت لوگوں کی ہیلتھ اور ان کی صحت کی فکر کرنا ہے۔ اور ماشاءاللہ اس کیمپس میں جہاں تعلیم کا انتظام ہے، جہاں اور دوسرے خیر کے کام ہیں، بڑی خوشی کی بات ہے کہ لوگوں کے علاج بلا امتیاز مذہب اور بلا تفریق امیر و غریب
لوگوں کے علاج کا یہاں نظم کیا جا رہا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ہمارے سماج میں صحت اور تعلیم دو ایسی چیزیں ہیں جو سب سے بڑی خدمت ہیں۔ تعلیم ایک سروس ہے، صحت ایک سروس ہے، لیکن جو ہمارے ملک کا سرمایہ دارانہ نظام ہے اس نے ان شعبوں کو ایک بزنس بنا دیا ہے، دکان بنا دیا ہے۔ اس وقت یہ سب سے زیادہ کامیاب بزنس سمجھا جاتا ہے، سب سے کامیاب تجارت سمجھی جاتی ہے، اور کامیاب اس لیے ہے کہ علاج اور تعلیم ایسی چیز ہے کہ جس کے لیے آدمی مجبور ہے۔ ابھی میں یہاں آیا، ہمارے اس شعبے کے ذمہ دار ڈاکٹر مصباح صاحب نے مجھے تفصیلات بتائیں، اور مجھے جان کر یہ بڑی خوشی ہوئی کہ جو ڈاکٹر یہاں بحال کیے جاتے ہیں، جو یہاں خدمت انجام دے رہے ہیں، وہ آج کے عام مزاج کی طرح کمرشیل جذبے سے نہیں، بلکہ انہوں نے سروس اور خدمت کے پہلو کو بھی شامل رکھا ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہے، اور خدمت کی جتنی صورتیں ہیں یہ اس میں سب سے زیادہ اہم صورت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آدمی مریض کی عیادت میں ہوتا ہے تو وہ جنت میں ہوتا ہے۔ تو علاج تو عیادت سے بھی بڑھ کر، عیادت تو مزاج پرسی ہے، دیکھ ریکھ ہے، مریض کا حوصلہ بڑھانا ہے، لیکن علاج کے ذریعے تو اس کی بیماریوں کو دور کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ تو یہ بہت مبارک یہ ہے۔ میں جناب حامد محمد خاں صاحب کو، حافظ رشاد الدین صاحب کو، اور جو دوسرے ذمہ دار حضرات ہیں، یہاں کے ڈاکٹرز ہیں، میں ان سب حضرات کی خدمت میں دل کی گہرائی سے مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور ان سے یہ عرض کرتا ہوں کہ یہ جو آپ کر رہے ہیں یہ ایک عبادت ہے۔ یہ جیسے نماز ایک عبادت ہے، روزہ ایک عبادت ہے، اسی طرح لوگوں کا علاج اور ان کی صحت کا لحاظ یہ بھی ایک عبادت ہے۔ اگر اس میں اللہ کے رضا کا جذبہ شامل ہو جائے، اور شامل ہے ماشاءاللہ، تو اس کا ثواب اور اس کا اجر دوسری عبادتوں سے بڑھ کر۔ اللہ تعالیٰ اس کو بہت ہی مفید بنائے، اور آج جو شعبہ شروع ہوا ہے ایک سرے کا، اس شعبے کو بھی اس کی ترقی کے لیے سنگ میل بنائے۔ میں بہت شکر گزار ہوں کہ اتنے اہم اور مبارک کام کے لیے آپ حضرات نے مجھے سعادت بخشی اور یہاں حاضر ہونے کا موقع ملا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الرحمن الرحیم۔ اللہ کا شکر ہے کہ وبا کے زمانے میں یہ ہاسپٹل 10-15 دن کی کوششوں کے نتیجے میں یہ آباد ہوا۔ کووڈ-19 آکسیجن تھراپی سنٹر کے طور پر ہم نے اس کا آغاز کیا تھا، اور الحمدللہ کئی لوگ یہاں سے شفا یاب ہو کر وہ اپنے گھروں کو گئے۔ اس میں کئی غیر مسلم بھی تھے۔ ایک غیر مسلم جانے کے بعد خود اس نے یہاں کے اکاؤنٹ میں ڈونیشن جمع کروایا، اور وہ بہت متاثر ہوا یہاں پر۔ پھر اس کے بعد وبا کے ختم ہونے کے بعد اس کو جنرل ہاسپٹل کے اندر تبدیل کیا گیا، کنورٹ کیا گیا، اور آہستہ آہستہ یہاں پر مختلف شعبے جات، یہاں پر ایک سوفاسٹیکیٹڈ قسم کا آپریشن تھیٹر ہے۔ یہاں پر اطراف و اکناف میں سمجھتا ہوں کہ اتنا اچھا آپریشن تھیٹر کوئی اور ہاسپٹل کے اندر نہیں پایا جاتا۔ اور آج جو ایکس رے مشین کا افتتاح ہوا ہے وہ بھی ڈیجیٹل ہے، اور بہت ہی سوفاسٹیکیٹڈ قسم کا ایکس رے مشین ہے۔ اور آپ کو یہ بتاتے ہوئے مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ یہ ہاسپٹل کا قیام مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب کے کہنے پر اور توجہ دلانے پر ہم نے اس کی کارروائی
شروع کی تھی اور الحمدللہ آج وہ اپنی ترقی کے منازل پر ہے۔ یہ جتنا علاقہ ہے شاہین نگر کا اور وادی مصطفیٰ کا، وادی حدیث کا، اور پھر اطراف و اکناف کے اندر جو آبادیاں بستی ہیں وہ بہت ہی ضرورت مند لوگوں کی آبادیاں ہیں اور تھکلی مسلم پاپولیٹڈ آبادیاں ہیں۔ چند ایک غیر مسلم بھی یہاں پر رہتے ہیں، جیسے آپ کے آگے جو پہاڑی شریف وغیرہ کا علاقہ ہے اس میں غیر مسلم بھی رہتے ہیں۔ الحمدللہ بلا تفریق مذہب و ملت یہاں پر علاج کیا جاتا ہے، اور جو اللہ نے ہم کو ڈاکٹرز کی ٹیم عطا کی ہے وہ بھی ڈیڈیکیٹڈ قسم کے لوگ ہیں، اور الحمدللہ یہاں اسٹاف بھی خاص طور پر جو نرسنگ اسٹاف ہے وہ پینڈیمک کے زمانے میں تو اس نے بہت ہی اچھی خدمات انجام دیں، اور امید ہے کہ یہاں کے علاقے اطراف و اکناف کے لوگ اس سے استفادہ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم جو کوئی بھی اس ہاسپٹل کو آئے وہ شفا یاب ہو کر جائے۔ میں نہیں کہتا کہ ہاسپٹل کے اندر بہت زیادہ لوگ آئیں، بلکہ جو بھی آئے وہ شفا یاب ہو کر جائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامک سوشل سروس سوسائٹی کا 1970 میں قیام عمل میں لایا گیا تھا۔ اس وقت سوسائٹی نے مسلم میٹرنٹی اینڈ چلڈرن ہاسپٹل کا قیام عمل میں لایا تھا، اور آج یہ ایک 250 بیڈڈ ہاسپٹل ہے جو چادر گھاٹ میں قائم ہے۔ اس کے بعد یہاں پر پچھلے سال مئی میں کووڈ کے دوران میں دوسرے ہاسپٹل کا قیام عمل میں لایا گیا، اور الحمدللہ اس وقت یہاں پر کئی شعبے قائم ہو چکے ہیں، جس میں گائناکالوجی ڈپارٹمنٹ ہے، پیڈیاٹرک ڈپارٹمنٹ ہے، کارڈیالوجی ڈپارٹمنٹ ہے، آرتھوپیڈک ڈپارٹمنٹ ہے، اور پھر اس کے علاوہ یہاں پر ریڈیالوجسٹ کی خدمات بھی حاصل ہیں۔ وقتاً فوقتاً یہاں پر میڈیکل کیمپس بھی منعقد کیے جا رہے ہیں، اور اس کے علاوہ ایک اچھا ڈائگنوسٹک سینٹر اور ایک اچھا یہاں پر لیب قائم ہے۔ یہاں پر ختنہ کے کیمپس بھی منعقد کیے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ پھر تیسرا جو ہاسپٹل ہے وہ تارناکے میں پچھلے سال وہ شروع کیا گیا، اور ابھی اس کے اندر ڈائلوسس سینٹر کا بھی اناگریشن پچھلے مہینے میں ہوا ہے۔ چوتھا ہاسپٹل انشاءاللہ ٹولی چوکی میں کچھ عرصے کے بعد وہ تکمیل پائے گا۔ پچھلے 6 سال سے اس کی تعمیر کا کام جاری ہے، اور اب تک 80,000 اسکوائر فٹ پر اس کے 8 سلیبس پڑ چکے ہیں، اور اس کے انٹیریئر کا کام اب باقی ہے۔ سول ورک وہاں پر کمپلیٹ ہو چکا ہے۔ ان 4 ہاسپٹلز کے علاوہ سوسائٹی کے ذریعے سے 3 اسکولز بھی چلائے جاتے ہیں۔ ایک سماجی گوڑے میں ذکرہ اسکول ہے جہاں پر 600 سے زائد طلباء و طالبات اس وقت تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ دوسرا اسکول لالا گوڑے میں الفلاح اسکول کے نام سے ہے، وہاں پر بھی تقریباً 400 سے زائد طلباء و طالبات تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ اور تیسرا اسکول اسی کیمپس میں ہے جو جامعہ دارالہدیٰ کے نام سے کام کرتا ہے۔ اس کے اندر ہاسٹل کی فیسلٹی بھی ہے، اور پھر اس کے علاوہ یہاں پر ناظرہ اور شعبہ حفظ بھی ہے، دارالافتاء بھی یہاں پر قائم ہیں۔ تو اس طریقے سے سوسائٹی یہ 4 ہاسپٹلز اور 3 اسکولز کے ذریعے سے اپنی خدمات جاری رکھے ہوئے ہے۔ اس کے علاوہ 800 یتیم بچوں کو ہر مہینہ اسکالرشپ دی جاتی ہے، اور سوسائٹی کی جانب سے رمضان اور بقرعید کے موقع پر بھی مختلف اسکیمز کے ذریعے سے کوشش کی جاتی ہے کہ مستحق لوگوں کی امداد کی جائے۔ اللہ سے دعا ہے کہ آج یہاں پر جس ایکس رے ڈپارٹمنٹ کا اناگریشن ہوا ہے، اس کے ذریعے سے لوگوں کو فائدہ پہنچے۔